ہم ہر ہفتے یہ ڈیٹا دیکھیں گے اور ہر ہفتے فیصلہ کریں گے. ضرورت پڑی تو فلائٹس کم بھی ہوں گی, نہ ضرورت پڑی زیادہ بھی ہوں گی. ہم ریویو بھی کر رہے ہیں, ٹریک اینڈ ٹریس بھی کر رہے ہیں, نظر رکھے ہوئے ہیں, لیکن خدا را ان کو سٹگمیٹائز نہ کریں. یہ پاکستانی ہیں, ان کا حق ہے واپس آنا. محفوظ طریقے سے آج تک آئے ہیں, محفوظ طریقے سے آگے آئیں گے, وہ وبا کا پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ. زلفی بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو معید یوسف صاحب. میں سب سے پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے, اپنی طرف سے, وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معذرت کرنا چاہتا ہوں ان اوورسیز پاکستانیوں سے, ان لیبر سے, خاص طور پہ جی سی سی ملکوں میں جو پھنسے ہوئے تھے. اب ان کو 2 3 4 مہینے بھی ہو چکے ہیں وہ وہیں پھنسے ہوئے تھے. جیسے معید یوسف صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہفتے میں اگر ہم یو ای کا اگر ہمارا کچھ 80,000 بندہ پھنسا ہوا تھا, وہاں سے 3 یا 4,000 بندہ ہفتے میں آ رہا تھا, تو باقی کس فرسٹریشن میں, ڈپریشن میں جا رہے تھے کہ جب وہ واپس اپنے ملک نہیں آ سکتے. تو میں اپنے تہ دل سے آپ لوگوں کا میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی تکلیف سے, دقت سے گزریں, اور ہم سب نے دیکھا ہے, پورے ملک نے, پوری دنیا نے آپ کی تکلیف بھی دیکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا جاؤں, جیسے معید یوسف صاحب نے بولا ہے, میں ان کے زیادہ فیکٹس اور فگرز پھر سے رپیٹ نہیں کرتا, لیکن 80,000 بندہ واپس آیا ہے پاکستان میں. یہ بھی ایک کرونا کے حالات کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی ہے, میں سمجھتا ہوں. اسی 80,000 بندے جو واپس آئے پاکستان میں واپس آیا ہے, جو کہ یقینی طور پر ان غیر معمولی حالات میں ایک بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے پاکستانیوں کو باہر نہیں رہنے دیا, بلکہ پاکستان واپس لے کے آئے اپنے بندوں کو. 80,000 بندہ پاکستان میں واپس آیا. رولبل ہے. 18 مہینے کی حکومت میں وزیر اعظم صاحب نے 9,70,000 نوکریاں باہر ملکوں میں لوگ بھیجے ہیں. 9,70,000 بندہ, تو 970,000, تو 10 لاکھ بندہ باہر گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ 10 لاکھ بندہ 18 مہینے میں پاکستان کے باہر جاتے ہوئے ان کو نوکری ملی ہے. تو 80,000 کا فگر ہمیں اس طریقے سے ہٹ نہیں کرتا, لیکن یہ کرونا ہے, ایوالونگ سچویشن ہے, اور یہ چینج ہوتی رہے گی. اور ہر ملک, کئی ملک پاکستان سے بھی زیادہ اکنامکلی ہٹ ہوئے ہیں, تو ان کے اکنامک سرکمسٹانسز کے دیکھتے ہوئے اور بھی نوکریاں جا سکتی ہیں. پی ایم کی مہربانی سے, ان کی گڈ ول کی وجہ سے ہمارے یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر, ملیشیا, ان سارے ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے. زلفی بخاری میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں سے سب سے پہلے سے میں معذرت کرتا ہوں, کیونکہ جو ڈیلے ہوا ان کو واپس لانے کے لیے, پاکستانیوں کو واپس پاکستان میں لانا یقینی طور پر ان کا حق ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ ڈپریشن میں جا رہے تھے. انہوں نے ایک فکر دی کہ 18 ماہ میں 9 لاکھ سے زائد بندہ باہر نوکریوں کے لیے گیا. یہ بھی انہوں نے حکومت کی کامیابی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ کورونا کی صورتحال تبدیل ہوتی رہے گی, اور ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات ہیں, اس وجہ سے وہاں پہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 80,000 سے زائد بندہ پاکستان میں واپس آیا ہے. اس سے پہلے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف میڈیا کو بریف کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان واپس آنا پاکستانیوں کا حق ہے, اور انہیں محفوظ طریقے سے واپس پاکستان لایا جائے گا. رہتی ہیں, اس کے لیے بھی ہم نے پی آئی کے ساتھ بات کر کے بندوبست کر رہے ہیں. جو ایئر اسپیس کھولنے کی جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ابھی ہم کل تک انشاءاللہ اس کا پورا فارمولا بنا دیں گے, اور کچھ 25% ہم انشاءاللہ ایئر اسپیس کھولیں گے. اس 25% کا کچھ 70% ہم صرف جی سی سی, یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر, کویت, ملیشیا, ان جگہوں پہ ڈالیں گے جہاں ہمارا لیبر پھنسا ہوا ہے, کہ ہم جلد سے جلد ان کے لیے ان کو واپس لے کے آئیں, جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کل کیبنٹ میں آواز اٹھائی اور ان کو بولا کہ ان کو فوراً لے کے آئیں. تو 70% ہماری فلائٹس, اور خاص طور کے پی آئی اے کی, وہ ہم واپس لے کے آئیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو معید یوسف صاحب نے بات کی ہے کہ پی ایم صاحب نے آپ کے لیے آواز اٹھائی ہے, کل درد دل سے بولا ہے کہ آپ لوگ واپس آئیں اور جلد سے جلد آئیں.
لیکن اس پہ آپ پہ اور ہم پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ لوگ واپس آئیں, اگر آپ اپنی 14 دن کی سیلف کوارنٹین گھر پہ نہیں کریں گے تو آپ لوگ تو آ جائیں گے جو پہلے ہفتے میں آ جائیں گے, لیکن اگر ہمیں ایئر اسپیس پھر سے بند کرنی پڑے کیونکہ ایوالونگ سچویشن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں, تو پھر جو آپ کے جو بھائی بہن جو باہر آپ ہی کے کولیگز ہیں جو باہر کام کرتے ہیں, آپ لوگ ان کو تکلیف دیں گے کہ وہ واپس نہیں آ سکیں گے, ان کو آپ مایوس کریں گے اپنے ارسپانسبلٹی سے. تو پلیز یہ 14 دن کی کوارنٹین آپ ہر طریقے سے کریں اور گھر سے نہ نکلیں. صرف ان 14 دنوں میں سے اگر آپ کو گھر سے نکلنا ہو تو پلیز تبھی نکلیں جب آپ کے پاس سمٹمز ہوں اور آپ کو ہسپتال جانا پڑے. اس کے علاوہ آپ کو 14 دن گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کا ملک ہے, ہم چاہتے ہیں آپ لوگ واپس آئیں, لیکن ان SOPs کو آپ فالو کرتے ہوئے جائیں. تیسری چیز میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد. ہم پوری ایک حکومت پاکستان اوورسیز کی منسٹری ایک انٹیگریشن پروگرام آپ کے لیے بنا رہے ہیں کہ جب آپ لوگ واپس آئیں آپ لوگ رجسٹر کریں OEC کے ویب سائٹ پہ کہ آپ لوگوں کی نوکری کیا تھی, آپ کا سکل سیٹ کیا تھا, میسن تھے, ڈرائیور تھے, لیبر تھے, جو بھی آپ کے کام کی جو فیلڈ ہے وہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم OEC میں آپ کا پورا ہمارے پاس ڈیٹا ہو جو ہم جمع کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو انکلوڈ کریں گے. ایک تو احساس پروگرام سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ لوگوں کی انکلوژن ہو, ایک ون آف ویور ہمیں ملے, اور آپ کو انکلوڈ کریں جو ہمارا ہنر مند پاکستان پروگرام ہے اس میں بھی ہم آپ کو انکلوڈ کریں. اور جب دوسرے ملک کے حالات بہتر ہوں, ایئر اسپیس کھلے, تو آپ لوگوں کو ہم جلد سے جلد واپس باہر بھیج سکیں کام کرنے کے لیے, کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوگا, آپ کے لوگوں کے پاس ایکسپوجر بھی ہوگا. تو ہم آپ کو, ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس ہوگا ان لوگوں کا جو واپس آ چکے ہیں, جو لیڈ آف ہیں. جو لوگ, میں آپ لوگوں سے پھر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ جن کو لیو ملی ہوئی ہے, ایک تو وہ ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جن کی نوکریاں, جن کے جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ اس وقت بند ہوئے ہوئے ہیں یا فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہے, تو آپ کو لیو دی گئی ہے. کئی کو ان پیڈ لیو, کئی کو پیڈ لیو. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو واپس آنے کی زیادہ مجبوری نہیں ہے تو جہاں آپ ہیں آپ وہیں رہیں. بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ اکانومیز, لوکل اکانومیز, چاہے UAE ہو, سعودی عربیہ ہو, قطر ہو, ملیشیا ہو, کویت ہو, بحرین ہو, یہ آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. تو اگر آپ لوگ واپس چھٹیوں کے لیے واپس یہاں آ جائیں, آپ کو لیو ہو اور واپس جانا چاہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ UAE, سعودی عربیہ, قطر وغیرہ جو بھی جس ملک سے آپ لوگ آ رہے ہیں ان کی ایئر اسپیس کب کھلے گی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پھنس جائیں اور واپس اپنی نوکریوں میں نہیں جا سکیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے ایک تکلیف دہ وقت ہوگا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے آپ لوگ واپس آئیں. جن لوگوں کو, جن کی نوکریاں ٹرمینیٹ ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, ان کو پہلا حق دیں واپس آنے کے لیے. ہم فلائٹس تو کافی زیادہ انکریز ہوں گی, لیکن پہلے ہفتے میں جیسے میں نے بولا ہے 25% انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ٹوٹل ایئر اسپیس کھولنے کی. جب آپ لوگ واپس آئیں, میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ پلیز رجسٹریشن کرائیں. پوری کوشش کریں کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کے کیا جاب فیسلٹیز تھیں. میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی, پاکستانیوں کو خاص طور پہ ایک اور بھی پاکستان کی گورنمنٹ کی, اسٹیٹ بینک کی, فائنانس منسٹری کی, PM صاحب کی گڈ ول بتاتا ہوں کہ 20.1 بلین ارب ڈالر پچھلے مئی میں ریمیٹنسز آئی تھیں. اس مئی میں کورونا کے ہونے کے باوجود بھی 20.6 ارب ڈالر پاکستان میں ریمیٹنسز آئی ہیں. تو ایک 0.5% انکریز آیا ریمیٹنسز میں, ڈکریز نہیں آیا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری ریمیٹنسز اسی ٹارگٹ پہ رہیں جو پچھلی ٹارگٹ جو پچھلے سال تھی, اور وہ بھی کرونا کے ہونے کے باوجود. تو میں
میں خاص طور پہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, اپنے فیملیز کے لیے پیسے یہاں بھیج رہے ہیں. آخر میں معید یوسف صاحب کو دینے سے پہلے آخر میں ان اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یو اے میں ہیں, سعودی میں ہیں, قطر میں ہیں, ملیشیا میں ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, جن نے, جو ہر انسان نے دوسرے انسان کی, اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کی مدد کی. ہر ایک کمیٹی ممبر جو ہم نے اوورسیز میں بھی کمیٹیز بنائی, اور جو پی ٹی آئی کے بھی جو کمیٹیز ہیں, انہیں جو تکلیف دہ وقت میں راشن, رینٹ, مفت کے ٹکٹس جن نے بھی بانٹے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور خاص طور پہ ان آرگنائزیشنز کا جو امریکہ میں, سعودی عربیہ میں, یو اے میں, جو ہمارے اوورسیز ڈائسپرا کے ہیں, جن نے بہت زیادہ مدد کی ہمارے مجبور اوورسیز پاکستانیز پہ, جن کو بہت تکلیف دہ وقت گزارنا پڑا. میں ان کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ اپڈیٹ ہمیں دینی تھی. میں واپس معید یوسف صاحب کو دیتا ہوں. شکریہ. جی, میں اس کو صرف سارے کچھ خلاصہ دے دوں تاکہ اس میں کوئی اور وضاحت کی ضرورت نہ رہے. پہلے تو میں بھی جیسے ہر پریس کانفرنس میں کرتا رہا ہوں, دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں جس تحمل سے سمندر پار پاکستانیوں نے کام لیا ہے. میں صوبوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہمیں وقت ضرور لگا, لیکن تمام فیصلے اور یہ بھی جو فیصلہ ہے, ہم نے, آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ٹیسٹنگ جاری تھی, کرنٹینہ ختم کیا تھا پچھلے 2 ہفتے میں. صوبوں نے ہمیں تحریری طور پہ تمام صوبوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم اس نئی پالیسی پہ جائیں. ہمارا پہلے سے یہ خیال تھا اور پہلے ان کے کچھ تحفظات تھے وہ دور ہوئے, اور اب الحمدللہ ہم اس نئی پالیسی پہ چلے گئے. یہ میں واضح کر دوں اس پریس کانفرنس کے اختتام پہ کہ ابھی بھی یہ ریپیٹریشن فلائٹس ہیں. پاکستان نارمل پہ نہیں گیا ہے. جو ہماری پری کرونا سے پہلے جتنی پروازیں آتی تھیں, بخاری صاحب نے آپ کو بتایا, اس سے 25% کے قریب آئیں گی, اس سے زیادہ نہیں. یہ بھی نمبر بہت بڑا ہے. اس کے مطابق بھی ہم 40 سے 45 ہزار لوگ 20 تاریخ کے بعد سے لانا شروع کر دیں گے. 20 تاریخ کو اس پالیسی کا اطلاق ہوگا, تب سے یہ شروع ہوگی. ریپیٹریشن فلائٹس میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جو انہوں نے کہا اگر آپ کو پاکستان آنے کی واقعی ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ کہیں اور مقیم ہیں مسلسل, تو پلیز ابھی گریز کیجئے ٹریول سے, کیونکہ ابھی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2-3 ہفتے بعد کیا ہوگا. لیکن بہرحال 40 سے 45 ہزار لوگ اور شیڈیول فلائٹس. ایک بہت مسئلہ پیسنجرز کو آ رہا تھا کہ ہم 10-10 دن کا 5-5 دن کا صرف دے پا رہے تھے شیڈیول. اب تمام ایئر لائنیں اڑیں گی, وہ جس طرح اپنے حسب معمول شیڈیول دیتی ہیں وہ دیں گی 25% کیپیسٹی پہ, یعنی کوئی 40 سے 45 ہزار لوگ, لگ بھگ 250 فلائٹس. اس کے مطابق 20 تاریخ سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم واپس لائیں گے. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. میں دوبارہ سے مشکور ہوں سمندر پار پاکستانیوں کا, صوبوں کا, اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو کل فیصلہ کیا ہے, اس کے بعد یہ مشکلات انشاءاللہ آپ کی حل ہو جائیں گی. بہت شکریہ. معاون خصوصی معید یوسف میڈیا کو بریف کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان واپس آنا پاکستانیوں کا حق ہے, انہیں محفوظ طریقے سے واپس لایا جائے گا, اور 20 تاریخ کے بعد 45 ہزار لوگ پاکستان واپس آئیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر بیرون ملک جو پاکستانی مقیم ہیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہیں پہ اسٹے کر لیجئے, کیونکہ حالات ابھی نارمل نہیں ہیں, اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب تک حالات یہ نارمل نہیں رہیں گے.